اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثناء اور خاندان عصمت و طہارت علیہم الصلاۃ والسلام کی مظلومیت کے ان ایام میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر دختر نیک اختر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل شدہ ایک نورانی حدیث جسے حدیث شریف کسا کہا جاتا ہے، اس حدیث کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کے چھٹے درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جن عناوین کو ہم آپ کی خدمت میں اس نورانی حدیث سے بیان کرنا چاہتے ہیں، انہیں بیان کرنے سے پہلے مقدماتی طور پر کچھ مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر دینا نہایت ضروری ہے، جن کا تعلق اس حدیث شریف کسا سے ہے۔ اور پہلا مطلب ہی خود حدیث کے ٹائٹل پر آتا ہے کہ آیا اس حدیث کا نام حدیث کسا ہے یا حدیث قصا ہے؟ یعنی اگر ہم کاف کے کسرہ کے ساتھ اسے پڑھیں تو کسا بنتا ہے، اور اگر کاف کی فتح کے ساتھ اسے پڑھیں تو قصا بنتا ہے۔ بعض لوگ اسے حدیث قصا کہتے ہیں۔ ہم نے فارسی میں مشاہدہ کیا ہے، بعض لوگوں کو ان سے سنا ہے کہ وہ اسے حدیث قصا کہتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں اور عرف عام میں جو رائج کلمہ ہے وہ ہے حدیث کسا۔ کسا کیسے کہتے ہیں؟ اگر کاف کے کسرہ کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے ایک عبا، یہ جو ہم نے پہن رکھی ہے، یا ایک ایسی چادر کہ جسے معمولاً اوڑھا جاتا ہے ضرورت کے وقت۔ عبا ہو یا چادر ہو تو ان دونوں صورتوں میں اسے کسا کہیں گے، یعنی حدیث کسا۔ اور اگر اسے قصا کہا جائے کاف کی فتح کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے عظمت، بزرگی، بلند مرتبہ ہونا۔ تو حدیث قصا کا مطلب ہوگا کہ بلند مرتبے والی حدیث، عظمت والی حدیث، اور حدیث کسا کا مطلب ہوگا چادر والی حدیث، عبا والی حدیث۔ لہٰذا نام کے اعتبار سے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں اس کا نام کسا بہتر ہے قصا کی نسبت سے۔ کسا اس وجہ سے بہتر ہے کیونکہ اس حدیث میں چادر کا ذکر ہے، کسا کا ذکر ہے، یعنی 23 مرتبہ اس حدیث میں اس عبا کا ذکر ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مطالبہ کیا۔ لہٰذا باقاعدہ آپ خود اس حدیث میں ان کلمات کو ملاحظہ کریں گے۔ فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر سے ایک یمنی چادر کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری کا احساس ہو رہا ہے، تو آپ مجھے وہ یمنی چادر لا کر دے دیں جسے میں اوڑھ لوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ چادر لائی گئی اور انہیں وہ چادر اوڑھا دی گئی۔ تو چونکہ اس حدیث میں کسا کا کلمہ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی 23 مرتبہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب وہی چادر ہے جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تقدیم کی، پس اس حدیث کا نام حدیث کسا
یعنی چادر، یمنی چادر والی حدیث، یہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ ہم کہیں کہ اس کا نام حدیث قصا ہے، یعنی کاف کے فتح کے ساتھ۔ لہٰذا اگر معاشرے میں اسے قصا کہا بھی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عظمت والی حدیث جس میں چادر کا ذکر ہے، اس طرح سے آپ ایک توجیہ کر لیں، وگرنہ حدیث قصا یہ کلمہ زیادہ مناسب تر ہے۔ دوسرا موضوع جو اس حدیث قصا سے متعلق آغاز ہی میں بیان کر دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس کلمے کا یعنی کلمہ قصا کا 23 مرتبہ جو تکرار ہوا ہے، اور وہ بھی تحت القصاء، نحو القصاء، ایتینی بالقصاء، اس قسم کے جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، یہ اس قدر اس کلمہ قصا کا استعمال اس حدیث میں کیوں ہوا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں اکثر نعت خواں حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پر بھی رسول خدا کی ایک ایسی چادر کا ذکر ہے، ایک ایسی کملی کا ذکر ہے کہ جو کالی ہے، جس کا اشعار میں باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں اس کملی کا اور اس قصا کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ ایک ایسی چادر ہے کہ جو رعفت پر مشتمل ہے، جو کرم پر مشتمل ہے، جو فضل پر مشتمل ہے، جو کرامت پر مشتمل ہے، اور جس چادر سے تمسک اختیار کرنے پر انسان کی مشکلات برطرف ہو جائیں گی، انسان کا ہم و غم برطرف ہو جائے گا، انسان کی دعائیں وہاں آ کر قبول ہو جائیں گی، یہ ایک ایسی چادر ہے۔ یعنی کالی کملی کا بھی جو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمیں کالی کملی والے اپنی آغوش میں لے لے، یا ہمیں اس کالی کملی والے کی پناہ چاہیے، تو اس کا باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رأفت و کرم و فضل و عنایت و کرامت کے زیر سایہ آنا چاہتے ہیں۔ پس یہاں قصا ایک معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ حدیث میں جہاں پر چادر کا ذکر ہے وہاں چادر خارج میں فزیکلی طور پر موجود ہے، لیکن حقیقت میں یہاں چادر سے جو مراد ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رأفت و کرم ہے کہ جو امت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھا دیا ہے۔ لہٰذا کل کی گفتگو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے کل کے درس میں حدیث شریف ثقلین کا سہارا لیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیت ہے اور عطرت ہے۔ یہ حدیث بھی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پس یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث شریف قصا میں اپنے قصا کے جو صاحبان ہیں، جو مالکان ہیں، جو حامیان قصا ہیں یا اصحاب قصا ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں در حقیقت، اور ان افراد کو بطور حصر ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پس یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر کا ذکر ہے یہ در حقیقت رسول خدا کی رأفت و کرم کا ذکر بیان ہو رہا ہے، حقیقت میں جو قیامت تک امت کے لیے بچھائی گئی ہے، اور حدیث ثقلین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں آپ کے لیے قیامت تک 2 گراں بہا ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ یہ میری عطرت سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ہے؟ یہ عطرت وہی عطرت ہے جو چادر کے نیچے آ گئی ہے، میری رحمت کی چادر کے نیچے، میرے فضل و کرم کی چادر کے نیچے جو افراد موجود ہیں وہ میری عطرت ہے، اور قیامت تک کے لیے جو افراد ان سے متمسک ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حوض کوثر میں جا ملے گا اور وہاں تک پہنچ جائے گا۔ پس اس کلمے کا تکرار در حقیقت اس رحمت کے تکرار کی طرف اشارہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و کرم کے حامل افراد کون سے ہیں، ان افراد کو بیان کیا جائے۔ تو بس اگلا سوال ہمارا یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب قصا کون ہیں،
وہ کون افراد ہیں جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے کے نیچے آ کر جمع ہو گئے؟ اور وہ کون افراد ہیں جو قیامت تک بشریت کی ہدایت کے لیے جو کافی ہیں، اور جن افراد سے تمسک کرنے کے نتیجے میں انسان قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا؟ تو یقینی بات ہے کہ جیسا کہ اس نورانی حدیث میں بیان ہوا، جیسا کہ خود واقعہ مباہلہ میں اس مطلب کو بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت جو خمسہ طیبہ کے مصداق بنے، یعنی رسول خدا سب سے پہلے، امیر المومنین دوسرے نمبر پر، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا تیسرے نمبر پر، اور حضرات حسنین شریفین چوتھے اور پانچویں نمبر پر، یہ 5 افراد ایسے ہیں کہ جو مباہلے میں بھی تشریف لے گئے تھے، اور یہی وہ 5 افراد ہیں کہ جو چادر کے نیچے بھی جمع ہوئے۔ لہٰذا ان افراد کو اصحاب کسا کہتے ہیں، ان افراد کو اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پس یہاں پر بار بار جو کسا کا کلمہ 23 مرتبہ استعمال ہوا، وہ در حقیقت ان افراد کی عظمت و جلالت و بزرگی کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ یہ کالی کملی والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خاص اہل بیت جو قیامت تک بشریت کی ہدایت کا سامان فراہم کریں گے اور بشریت کی ہدایت کے جو اسباب فراہم کریں گے، وہ یہی افراد ہیں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عالمیان کے لیے ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح سے اصحاب کسا یعنی امیر المؤمنین حضرت صدیقہ طاہرہ اور حضرات حسنین شریفین بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور یہ اصحاب کسا ہیں۔ اور متواتر احادیث میں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خامس آل ابا کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ 5ویں وہ ہستی ہیں کہ جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اس قدر کسا کا کلمہ استعمال ہوا، اس قدر اصحاب کسا کو بیان کرنے کے لیے اہمیت بیان ہوئی، اور ان کو باقاعدہ اس چادر کے نیچے جمع کیا گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کا تعارف کروا سکیں۔ خداوند متعال نے جو آیت تطہیر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھیجی ہے، اس کے مصادیق کو متعارف کروائیں۔ اس قدر جو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی کل کو جعل سازی نہ کرے، کل کو کوئی امت کو دھوکہ نہ دے اور یہ نہ کہے کہ ہم بھی اصحاب کسا میں سے ہیں، ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ نہیں، اہل بیت کا مصداق وہی ہیں جو مباہلے کے اندر موجود تھے، اہل بیت کا مصداق وہی ہیں کہ جو چادر کے نیچے موجود تھے۔ پس کسی بھی زوجہ کو نہ تو مباہلے میں لے جایا گیا اور نہ ہی چادر کے نیچے آنے کی اجازت دی گئی۔ جیسے بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس چادر کے نیچے ہوں؟ تو کہا نہیں، انت علی الخیر، کہ آپ خیر پہ ہیں، لیکن اصحاب کے ساتھ یہی خاص ہے، آپ کو اس چادر کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، آپ زوجہ ہیں، خیر پہ ہیں، لیکن اہل بیت کا حصہ نہیں ہیں۔ اور اہل بیت میں یہی خاص 5 افراد کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو اس وقت موجود تھے۔ پس اصحاب کسا در حقیقت اس قدر جو تاکید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس قدر جو اہتمام کیا، اور اس قدر جو کوشش کی اپنے اہل بیت کے تعارف کے لیے، وہ در حقیقت اس جعل سازی کو روکنے کے لیے تھا کہ کل کو کوئی خود کو اپنے اہل بیت میں سے شمار نہ کرنا شروع کر دے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ زوجہ ہو۔ وہ محترم ہے اپنی جگہ پر، ان کے احترام کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، آیت تطہیر کا مصداق نہیں ہے۔ پس قیامت تک بشریت کو عطرت کے تعارف کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے انوکھے راستے کا انتخاب کیا جس کے ذریعے سے اصحاب کسا کا تعارف کروایا جا سکے۔ لہٰذا اصحاب کسا
وہ افراد جو چادر کے نیچے جمع ہوئے، ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین حضرت صدیقہ طاہرہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت حسین شہید کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہیں مختلف عناوین سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا انہیں آل ابا بھی کہا جاتا ہے، انہیں اصحاب کسا بھی کہا جاتا ہے، انہیں آل کسا بھی کہا جاتا ہے، انہیں خمسہ آل ابا بھی کہا جاتا ہے، انہیں خمسہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں پس وہ لوگ جو آ کر کہتے ہیں کہ یہ پنجتن کہاں سے اٹھا کر آپ لے آئے، عزیزان یہ پنجتن حدیث کسا میں باقاعدہ بیان ہوئے ہیں، یہی پنجتن باقاعدہ مباحلے میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو پنجتن سے اتنی ہی چڑ ہے، اتنا ہی آپ کو اعتراض ہے، تو آپ آیہ مباحلہ کو قرآن مجید سے حذف کر دیں کہ ہم اس آیت کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ اس میں پنجتن کا ذکر آتا ہے، وہ 5 ہستیاں کہ جو مباحلے میں تشریف لے گئیں، ہم ان 5 کو نہیں مانتے ہیں۔ خوب اگر آپ کو اتنا ہی 5 سے اعتراض ہے اور 5 سے مشکل ہے، تو آپ حدیث شریف کسا کا انکار کرتے ہوئے آیہ تطہیر سے انکار کر دیں کہ چونکہ اس آیت کا مصداق یہی 5 ہستیاں ہیں جو اصحاب کسا ہیں، خمسہ آل ابا ہیں، ہم ان 5 سے ہمیں چڑ ہے، ہمیں مشکل ہے، ہمیں اعتراض ہے، لہٰذا ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ پنجتن پاک کہاں سے شیعہ نکال کے لے آئے؟ یہ قرآن سے نکلا ہے، یہ سنت سے نکلا ہے، باقاعدہ حدیث شریف کسا اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اب یہاں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ تو خمسہ طیبہ کہہ رہے ہیں، پنجتن پاک کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ 14 کو معصوم مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اصحاب کسا اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیہ تطہیر کا مصداق نہیں ہے۔ آپ کی بات بیان سے ایسے جو ہے وہ ایک گمان محسوس ہوتا ہے، تو نہیں عزیزان محترم، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آیہ تطہیر میں خمسہ طیبہ کو جو بطور حصر بیان کیا گیا ہے، یہاں حصر اضافی ہے، حصر حقیقی اور حصر مطلق نہیں ہے۔ حصر اضافی ہے، یعنی ان 5 کو منحصر قرار دیا گیا ہے ان متعدد افراد کی نسبت کہ جن کا شمار زوجات میں ہوتا ہے یا اصحاب میں ہوتا ہے، یعنی ہم منحصر کر رہے ہیں انہی 5 کو جو اس وقت خارج میں موجود ہیں اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ہم انہی کو ابھی بیان کر رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی صحابی، کوئی زوجہ ان 5 کا مصداق نہیں ہے اور اس کو چھٹے طور پر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ پس اہل بیت اطہار یہی 5 ہے۔ پس یہاں حصر جو ہے وہ حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہی 5 ہستیوں کی خصوصیات کے حامل افراد میں کوئی چھٹا آ جائے، کوئی 7واں آ جائے، کوئی 8واں آ جائے تو وہ اہل بیت کا حصہ نہیں ہوگا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف ثقلین واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت قیامت تک بشریت کے لیے ہوں گے اور بشریت کی ہدایت کریں گے۔ پس جس طرح سے قرآن قیامت تک بشریت کی ہدایت کر رہا ہے، اہل بیت کو بھی قیامت تک ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 61 ہجری میں حضرت سید الشہداء جو خامس آل ابا ہیں، انہیں کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور آج ہم ان کے غم کے ایام میں حدیث شریف کسا کے موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پس حضرت حسین شہید کربلا جو کربلا میں 61 ہجری میں شہید ہو گئے، اور آج جو ہم 1422 ہجری میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی اصحاب کسا یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آیہ تطہیر کا مصداق ہستی ہونی چاہیے کہ جو حدیث ثقلین کی روشنی میں امت کی ہدایت کرے، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کی ہستی ہے۔ پس پہلا جواب ہم آپ کی خدمت میں دیں گے کہ یہاں جو حصر اس حدیث کسا میں بیان کیا گیا ہے، اور آیہ تطہیر میں جو خمسہ طیبہ کا مصداق اس حدیث کسا کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اس وقت 5 ہیں، تو یہ در حقیقت حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، حصر مطلق نہیں ہے، اور یہ حصر اضافی اصحاب کو اور زوجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ اگر ان خمسہ طیبہ کی خصوصیات کا حامل فرد کل کو معاشرے میں آ جاتا ہے، جیسے امام زین العابدین تشریف لائے، تو وہ اس حصر حقیقی کے تحت اس خمسہ طیبہ میں بھی داخل ہو جائیں گے اور آیہ تطہیر کا بھی مصداق قرار پائیں گے۔ یہ پہلا جواب۔
دوسرا جواب ہم آپ کی خدمت میں اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ حدیث قصہ جب بیان کی جا رہی تھی، جب آیہ تطہیر نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت خارج میں، عالم دنیا میں صرف خمسہ طیبہ ہی موجود تھے، یعنی پنجتن پاک موجود تھے، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا اور پھر خداوند متعال سے التجا کی کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، اے میرے پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی وہ میرے خاص افراد ہیں جو میری حمایت کرتے ہیں، میری پشت پناہی کرتے ہیں، میرے پشتیبان ہیں۔ یہ افراد اس وقت خارج کے اندر موجود ہیں، لیکن خود آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں کلمہ اہل بیت استعمال ہوا ہے۔ اور پھر حدیث ثقلین کو آپ دیکھ لیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں آپ کے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے۔ کتاب خدا قیامت تک موجود ہے تو پس اہل بیت کو بھی قیامت تک موجود ہونا چاہیے۔ جبکہ 61 ہجری میں حضرت سید الشہداء شہید ہو گئے تو آج کل کون اہل بیت کا مصداق ہے؟ وہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہیں۔ پس ہم یہ دوسرے نمبر پر کہیں گے کہ اس وقت خارج میں جو اصحاب کسا اس وقت چادر کے نیچے آئے تھے، چونکہ خارج میں موجود ہی 5 تھے، وگرنہ حقیقت میں یہ مصداق 5 نہیں بلکہ 14 ہیں۔ خود آیت کا مصداق بھی 14 ہے اور حدیث شریف قصہ میں بھی 14 کے 14 جو ہیں وہ موجود ہیں، اور باقی کے 9 جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ الاف التحیت و ثنا کی صلب طیبہ طاہرہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا اگر ہم آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شیعہ سنی منابع روائی میں متعدد ایسی روایات موجود ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کو بیان کر رہی ہیں اور باقاعدہ بشارت دے رہی ہیں کہ 12 رسول خدا کے ایسے جانشین ہیں جو گناہوں سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہیں اور بشریت کی ہدایت کر رہے ہیں اور انہیں کمال اور سعادت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور قیامت تک وہ بشریت کی اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ انہیں حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا جائے حدیث شریف ثقلین کی روشنی میں۔ پس متعدد ایسی روایات ہیں جو رسول خدا کے 12 جانشینوں کا تعارف کروا رہی ہیں۔ پس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 14 معصوم ہستیاں موجود ہیں رسول خدا اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو شامل کرنے کے بعد، یعنی 12 معصوم ہیں، ایک رسول خدا ہے اور ایک حضرت صدیقہ طاہرہ ہے، تو اس طرح سے 14 معصوم ہستیاں بنتی ہیں کہ جو اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصداق قرار پائیں گی۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنا چاہیں تو وہ دلیل اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ 12 اماموں کی عصمت کے اس بات کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک امام کی عصمت کو ثابت کر دیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ثابت ہو جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے ذریعے سے امیر المومنین کی جانشینی اور خلافت ثابت ہو جاتی ہے، چونکہ رسول خدا نے امیر المومنین کو غدیر خم میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اب امیر المومنین چونکہ معصوم ہیں تو امیر المومنین نے اپنا جانشین حضرت امام حسن مجتبیٰ کو قرار دیا، تو امیر المومنین کی عصمت اس بات کے لیے کفایت کرتی ہے کہ ان کا جانشین کون ہے اور وہ بھی معصوم ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، ان کی عصمت سے امام حسین علیہ السلام کی جانشینی ثابت ہوگی، امام حسین سے امام زین العابدین کی، امام زین العابدین سے امام محمد باقر کی عصمت و طہارت و جانشینی، امام باقر سے امام جعفر صادق کی عصمت و طہارت و جانشینی، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم کی عصمت و طہارت و جانشینی، اور اسی طرح سے ہم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عصمت و طہارت و جانشینی کو ثابت کریں گے۔ پس ان 14 میں سے ایک کی عصمت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت جب ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے 14 کی عصمت و طہارت کو آپ کے سامنے بے بانگ دہل واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ 5ویں نمبر پر اگر ہم دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ روایات کی بنیاد پر تمام کے تمام معصومین علیہم السلام ایک نور سے ہیں، اور ایک نور واحد ہے کہ جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا ہے۔ کبھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی ہو رہا ہے، کبھی امیر المومنین کی ہے، کبھی امام حسن مجتبیٰ کی ہے، کبھی امام حسین کی ہے، کبھی امام زین العابدین کی ہے، کبھی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اور حضرت بقیت اللہ کی صورت میں اس معاشرے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ پس سب کا نور جو ہے وہ ایک ہی نور ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں بہار الانوار کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 1 ہے، وہاں پر باقاعدہ ایک ایسا باب شروع کر رہے ہیں مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ایسی روایات کو بیان کر رہے ہیں کہ جن روایات کی روشنی میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خلقت، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طینت اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح کا نور واحد ہے۔ لہٰذا آپ اسی باب کی حدیث نمبر 2 کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو وہاں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خلقنا قبل الخلق بألف عام، کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، اس عالم کو خلق کرنے سے 1000 سال پہلے خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا۔ فسبحنا، ہم نے خداوند متعال کی تسبیح کی، اور جب ہم نے خداوند متعال کی تسبیح کی فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا، تو ہماری تسبیح کو مشاہدہ کرتے ہوئے ملائکہ نے بھی خداوند متعال کی تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پس ملائکہ کو تسبیح کی تعلیم دینے والی جو ہستیاں ہیں وہ در حقیقت ہم ہستیاں ہیں، اور ہم وہاں ایک نور کی صورت میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پس اس باب کی روایات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو 14 ہستیاں ہیں، ان کا نور ایک نور ہے، اور ان کی تطہیر ایک جیسی تطہیر ہے، اور یہ سب کے سب اصحاب کسا کا بھی مصداق ہے۔ پس حدیث کسا میں 14 ہستیاں در واقع آ جاتی ہیں، 5 ان میں ظاہر ہیں اور 9 ان میں پوشیدہ ہیں حضرت امام حسین علیہ الاف و تحیت و ثنا کی طیب و طاہر صلب کے اندر۔ اور آیہ تطہیر میں بھی گویا کہ 14 ہستیاں ہیں جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مصداق ہے، اور اسی طرح سے مباہلے میں بھی ہم کہیں گے کہ پھر 14 ہستیاں موجود تھیں، اور باقی کی 9 ہستیاں جو تھیں وہ حضرت امام حسین علیہ الاف و تحیت و ثنا کے صلب طاہر میں تھی۔ پس آج کی گفتگو کا اگر ہم آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کرنا چاہیں تو اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص انداز اپنایا ہے اپنے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف کے لیے۔ جیسے غدیر خم میں آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پلانوں کا منبر بنوایا، کہ جو تاریخ بشریت میں پہلے ایسا منبر موجود نہیں تھا، تاکہ لوگ اس منفرد منبر کو دیکھ کر اس واقعے کو ہمیشہ قیامت تک اپنے ذہنوں میں ضبط کر لیں اور یاد رکھیں۔ اسی طرح آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا، اور جب ام سلمہ تشریف لائیں تو ان سے کہا کہ انت علی خیر، کہ آپ خیر پر ہیں، لیکن مصداق تطہیر نہیں ہے، مصداق اہل بیت نہیں ہے، واپس تشریف لے جائیں، آپ کو اس چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص منفرد انداز اپنایا تاکہ قیامت تک بشریت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا مصداق کون ہستیاں ہیں، اور کن ہستیوں سے تمسک کے نتیجے میں ہم قیامت تک جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ پس پہلا نتیجہ ہمیں آج کی گفتگو سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا نتیجہ جو ہمیں اس گفتگو سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں نازل ہوئی، اور جب آیہ تطہیر حضرت فاطمہ کے گھر میں نازل ہوتی ہے تو متعدد شیعہ سنی منابع روایی اس مطلب کو نقل کرتے ہیں، تاریخ کتابیں اس بات سے مملو اور بھری ہوئی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روش تھی کہ وہ 6 مہینے، 7 مہینے یا 9 مہینے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر روز صبح نماز سے پہلے، مسجد جانے سے پہلے باقاعدہ آتے اور آ کر 3 مرتبہ اس آیہ شریفہ کی تلاوت کرتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ باقاعدہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر آیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کرتے، تاکہ تمام اصحاب اور تمام دیکھنے والے لوگ اور حاضرین ماجرا سب کو علم ہو جائے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے، آیہ تطہیر کا مصداق کون ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کہاں موجود ہیں، کس گھر میں رہتے ہیں، سب کو معلوم ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مہینے تک، 7 مہینے تک، 9 مہینے تک علی اختلاف الروایہ، اختلاف تعبیرین، اس طرح سے رسول خدا کی یہ عملی روش ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اہل بیت کا اس طرح سے تعارف کروایا ہے۔
تیسرا نتیجہ جو آج کی گفتگو سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت کے ساتھ رابطہ اس قدر مضبوط، اس قدر پختہ رابطہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گوشت کو اپنا گوشت قرار دیا ہے، ان کے خون کو اپنا خون قرار دیا ہے، اور واضح بے بانگ دہل کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میرے اہل بیت کے ساتھ صلح کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے تو اس نے مجھ سے محبت کی ہے، مجھ سے دوستی رکھی ہے، مجھ سے صلح رکھی ہے، اور اگر کوئی میرے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ عناد رکھتا ہے تو اس نے مجھ سے بغض کیا ہے، مجھ سے دشمنی کی ہے، مجھ سے عناد کیا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، اے میرے پروردگار بے شک یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے وہ خاص اہل بیت ہیں جو ہمیشہ سے میرے حامی رہے ہیں، میرے پشت پناہ رہے ہیں، میرے جو ہے وہ قیامت تک میرے اس مشن کی پاسداری کریں گے، یہی وہ میرے اہل بیت ہیں۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یعلمنی ما یعلمہم، جو ان کے ساتھ آ کر موالات کرے گا وہ میرے ساتھ آ کر موالات کرے گا، وَيَحْزُنُنِي، اور جو ان کو آ کر حزن پہنچائے گا، انہیں غم میں مبتلا کرے گا، وہ مجھ سے آ کر جو ہے وہ مجھے حزن پہنچائے گا اور مجھے غم و اندوہ میں مبتلا کرے گا۔ بس آج کے موضوعات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اس حدیث شریف قصہ کے جو مضامین ہیں اور جو مزید متعلقہ موضوعات ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے انہیں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند متعال ہم سے راضی ہو، حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سے راضی قرار دے، خداوند متعال حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والے مؤمنین کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔